बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ हेल्थ का प्रोग्राम सेहत की बात मौलिज के साथ। वॉइस ऑफ हेल्थ ने जो अपना एक सिलसिला जारी रखा है कि होम्योपैथ और होम्योपैथी को प्रमोट करने के लिए कि किसी तरह से भी हमारे जो डॉक्टर्स जो एक्स्ट्रा स्किल रखते हैं उसको कैसे उजागर किया जाए। होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, लेकिन उसके साथ वॉइस ऑफ हेल्थ की तरफ से एक उनको एक अपॉर्चुनिटीज़ मिली जिसको अवेल किया गया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग उन्हें जानते हैं और मुस्तफ़ीज़ों से उनकी टैलेंट से। आज एक बड़ा नाम जो किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं, उन्होंने बहुत कम वक्त में और बहुत ज़्यादा तरक्की की, होम्योपैथ को भी प्रमोट करा, खुद तो प्रमोशन थी उनकी, लेकिन टैलेंट जो है उनको वो आगे लेके गया कि होम्योपैथी के साथ साथ उनके एक एक्स्ट्रा स्किल है जिसकी वजह से वो आज माशाल्लाह होम्योपैथ के बहुत आगे हैं। हम उनसे ही पूछते हैं कि कैसे, कब और कैसे सिलसिला शुरू करा। आज हमारे साथ फेम पर्सनैलिटी बहुत है, अनसम से बहुत खुशमिजाज डॉक्टर सऊद साहब है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप आज यहाँ तशरीफ़ लाए, और वॉइस ऑफ हेल्थ की तमाम टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। सेहत की बात मौलिज के साथ। तो ये सिलसिला चल रहा है मुगशा तकरीबन हम 1-1.5 साल से ये सिलसिला शुरू करा हमने। सही है। वैसे तो वॉइस ऑफ हेल्थ आप जानते हैं कि एजुकेशन अवेयरनेस हेल्थ के हवाले से बहुत सेमिनार्स वगैरह के साथ साथ ये चीज़ है, ऐसे ही। तो आज कुछ आप हमें अपना इंट्रो बताएं कि अपनी जर्नी बताएं, कहाँ से शुरू करा, कहाँ तक पहुँचा, और आज माशाल्लाह एक बड़ा नाम है डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद साहब का। जी जी। तो इस जर्नी को आप थोड़ा सा बताएं मुझे, और जो किस स्किल की वजह से आज माशाल्लाह आज होम्योपैथी को आपने 4 चांद लगाया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद साहब। और मुझे याद है सन 2011 में पहली मरतबा मैं होम्योपैथिक कॉलेज में आया और मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। इससे पहले मेरा कोई ऐसा हिस्ट्री नहीं है कि मेरे वालिदैन में से या मेरे खानदान में से कोई होम्योपैथिक डॉक्टर था। 2011 में अक्सर अपने सेमिनार में स्पीचेस में कहता हूँ, अपने स्टूडेंट को बताता हूँ कि होम्योपैथिक की जो स्पेलिंग है वो भी मैंने कॉलेज में आके ही सीखी है। मतलब बाहर से मैंने कुछ नहीं सीखा, मुझे स्पेलिंग भी कॉलेज ने ही सिखाई है, उसी तालीमी इदारे से मैंने जो है वो सीखा है कि होम्योपैथिक क्या है। फिर जब मैं इस फील्ड में आया तो मैंने देखा कि कुछ जो है वो लैकनेस थी, तो मैंने सोचा कि इसको इंशाल्लाह पूरा करना है मेहनत के साथ। और वो कहते हैं ना कि शॉर्टकट कोई चीज़ नहीं होती, शॉर्टकट नहीं कि आप कहें कि एकदम से मतलब कोई चीज़ हासिल हो जाए, तो वो नहीं है। आपने मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो है वो चीज़ को लेके चलना है और उसको हासिल करना है। सन 2011 में जब मैंने एडमिशन ली होम्योपैथिक के अंदर, इंटर बेस पे लिया, तो मेरे कुछ असातिज़ा कराम ने मुझे कहा कि सऊद, अगर तुम्हें होम्योपैथिक की स्किल को बढ़ाना है तो तुम्हें इसके साथ कोई डिग्री प्रोग्राम की जो है वो उसमें आप इनरोलमेंट लो ताकि आपकी जो है वर्थ बने। तो मैंने अपने सर से पूछा कि सर आप बताएं मैं किस में लूँ, तो उन्होंने बोला आप साइकोलॉजी में एडमिशन लो। तो मैंने इसके साथ साथ जो है वो साइकोलॉजी के BS में एडमिशन लिया। तो सन 2015 में मैंने होम्योपैथिक कंप्लीट किया और सन 2016 में मेरा जो है वो मास्टर्स वहाँ से कंप्लीट हुआ। फिर 1 साल के गैप के बाद मैंने कराची यूनिवर्सिटी से अल्हम्दुलिल्लाह MPhil जो है वो साइकोलॉजी यानी कि नफ्सियात का कंप्लीट किया। दोनों जगहों पे जब मैं पढ़ाई के दौर में था तो मुझे याद है कि मेरे जहन में सिर्फ एक बात होती थी कि मुझे पढ़ना है, पैसे कमाना, और ये कोई सोच मेरी उस वक्त नहीं थी। बस एक सोच क्या थी कि मुझे पढ़ना है, इल्म हासिल करना है। मुझे याद है कि हमारे उस्ताद थे, उनका नाम डॉक्टर शहजाद साहब था और वो अभी भी हैं, और वो 3rd ईयर के बच्चों को फिलॉसफी पढ़ाते थे। और वो एक टॉपिक है 3rd ईयर में ना, फिलॉसफी में सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी का। अब हम है ना 1st ईयर में थे, तो हमने कहा कि सर हम चाहते हैं कि हम सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी सीखें। तो उन्होंने कहा सर बेटा ये तो 3rd ईयर का टॉपिक है और मैं तुम्हें क्लास में तो ज़ाहिर है नहीं पढ़ा सकता, हम तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं, उसूली है। तो हमने कहा सर कैसे पढ़ सकते हैं? उन्होंने कहा मैं जो है वो जोहर की नमाज पढ़ता हूँ ये मस्जिद में सेंट्रल कॉलेज में, तो जोहर के बाद अगर आप आओ तो मैं आधे घंटे आपको सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी पढ़ता। तो वहाँ हमने वो पढ़ने का सिलसिला शुरू किया और फिर प्रैक्टिस का सिलसिला शुरू किया। सुबह पढ़ते थे, शाम में प्रैक्टिस का सिलसिला था। कराची के बहुत सारे नामवर डॉक्टर्स के साथ हमने प्रैक्टिस की और उसके बाद जो दरजोर जो है वो गाड़ी चलती गई और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अपनी OPD और सारा सिलसिला स्टार्ट किया। वेरी गुड। अच्छा, ये तो आपकी अपनी जर्नी रही। जो एक्स्ट्रा स्किल जो मुझे थोड़ी आपके बारे में इन्फॉर्मेशन है वो है कि आपने जदीद साइंस को इन्वॉल्व करा अपनी पैथी में, जिसे हम ई-कॉमर्स के नाम से पहचानते हैं।
اس میں آپ کا بڑا عبور حاصل ہے اور اس میں آپ نے بہت اسٹوڈنٹس بھی لیے ایسے ہی. اور ان کو سکھایا بھی, سرٹیفکیٹ کورسز بھی کروائے. ایسے تو ہی. یہ ذہن میں آپ کے کیسا ہے؟ یہ ڈاکٹر خالد صاحب, یہ جو ہے نا میں شکر گزار ہوں اس کا, کووڈ کا. ہاں, کووڈ-19 کا. کووڈ نے میری زندگی میں بہت بڑا چینج کیا, اور کہتے ہیں نا کہ ہر چیز میں آپ کو پازیٹیو پہلو دیکھنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. تو جب کووڈ-19 آیا, مطلب میری پریکٹس میں نے تقریباً سن 2015 میں کلینکل او پی ڈی میں نے اسٹارٹ کی, اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں 2-3 سال ہی ہوئے تھے, اس کے بعد کووڈ-19 آ گیا. جب میرا کلینک چلنا شروع ہوا, 2-4 میرے پاس پیشنٹ آنا شروع ہوئے, تو کووڈ-19 آ گیا اور سب بند ہو گیا. تو جب سب بند ہوا تو میرے ذہن میں آیا کہ یار میں کیا کروں, میں تو پھنس گیا. انسٹیٹیوشن بھی بند ہے, تعلیمی ادارے بھی بند ہے, کلینک بھی بند ہے. تو اچانک میرے ایک پیشنٹ نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ دوا ہمارے گھر بھجوا دیں. تو میرے ذہن میں یہ بات کھلی کوئی کہ ہاں یہ طریقہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو میں نے بھجوایا. پھر میرے کچھ اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر آپ کوئی کورس ڈیزائن کریں اور ہم آپ سے پڑھنا چاہتے ہیں, اور ہم آپ کچھ مطلب ہم بھی گھر میں ہی ہیں, آپ بھی ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے کچھ پڑھیں. تو ہم نے وہ پہلا بیچ بنایا. تو میں نے بولا بتاؤ بھائی کیا پڑھنا ہے. انہوں نے بولا اسکن کا آپ کوئی کورس ڈیزائن کریں اور ہم وہ پڑھنا چاہتے ہیں. تو میں نے پہلا بیچ بنایا, اس میں تقریباً 18 بچے تھے, اور وہ کراچی کے ہی تھے, اور ہم نے کوئی فیس بک پہ ایڈ نہیں لگایا, بس ہم نے بچوں کو انرول کیا اور ہم واٹس ایپ پہ پڑھانا شروع کیا. پھر اگلا بیچ جو ہوا تو میں نے بولا یار مجھے ایڈ ڈالنا چاہیے اس کا. تو جب میں نے ایڈ ڈالا تو میرے پاس انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, سری لنکا سے, پوری دنیا سے الحمدللہ لوگ آنا شروع ہوئے, اور ایک جوڑ درجوڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا. الحمدللہ میں بات کروں صرف کراچی شہر کی, تو اس وقت جنہوں نے مجھ سے آن لائن کورسز کیے ہیں وہ بچے جو پہلے سے ڈاکٹر تھے لیکن وہ کلینک کھولنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے, آج الحمدللہ 10 کلینک میں آپ کو گنوا کے بتا سکتا ہوں وہ ان بچوں کے ہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, اور اب الحمدللہ کلینک کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ 100 خواتین, ہمارا واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے, ایسی ہیں جو کہ گھر بیٹھے آن لائن پیشنٹ دیکھ رہی ہیں اور کچھ نہ کچھ اپنا روزگار جو ہے وہ کما رہی ہے. یہی ایک جو ٹیلنٹ تھا جس کی وجہ سے آپ نے وہی بات بڑی زبردست کہی کہ ہر چیز کا نیگیٹو اور پازیٹیو فائدہ ہوا ہے. ہم نیگیٹو پہ زیادہ جاتے ہیں, پازیٹیو آپ نے اچیو کرا. اس وقت تک آپ کتنے بیچ نکال چکے ہیں شارٹ کورسز؟ سر ہمارا ڈرماٹولوجی کی بات کی جائے تو تقریباً 15 بیچ ہمارے نکل چکے ہیں الحمدللہ. 15 بیچ پاس آؤٹ ہو چکے ہیں, اور ساری دنیا سے لوگوں نے اس میں پارٹ لیا ہے. اور پاکستان میں جیسے میکٹم کے حوالے سے ہر شہر میں جاتا ہوں تو الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہر شہر میں مجھے وہ لوگ ملتے ہیں, سر ہم نے آپ کا کورس کیا تھا, ہم کلینک کر رہے ہیں. اور میکٹم کے حوالے سے بھی میرے جو ہمارے پورے پاکستان کے نمائندے ہیں وہ کہتے ہیں سر ہم آپ اس کلینک پہ گئے تو آپ کا ہم نے سرٹیفکیٹ لگا ہوا دیکھا, تو ایک اچیومنٹ ہوتی ہے, اچھا لگتا ہے کہ ہم نے کمیونٹی کو کچھ جو ہے وہ سرو کیا ہے, اور ہم لوگوں کے لیے پیسے کمانے کا ذریعہ بنے. اگر کوئی 4-5 ہزار 8-10 ہزار بھی مہینہ ہماری ذات کی وجہ سے کما رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہومیوپیتھی کے لیے اچیومنٹ ہے. اور میری یہی خواہش ہے, یہی سوچ ہے کہ ہم میکٹم کے حوالے سے بھی جب جاتے ہیں تو عمران سلیم صاحب اور ابراہیم صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے میری اسپیچ بھی دیکھی ہوگی کراچی ایونٹ میں, کہ ہماری پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ ہمارا مین فوکس ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹرس کو یہ سوشل میڈیا اسکل سکھائیں. تو ہم فیس بک مارکیٹنگ, واٹس ایپ مارکیٹنگ, ہر شہر میں جا کے ہم یہ بھی سکھاتے ہیں ان کو, ہر ہومیوپیتھ کو, تاکہ وہ اپنے آپ کو اس قابل بن سکیں. ہم کہتے ہیں کہ ابھی میں لاسٹ جو ہے وہ گجرا والا میں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں, میکٹم یہ چاہتی ہے کہ آپ گجرا والا میں نہیں, گجرا والا کا ڈاکٹر ساری دنیا کے مریض دیکھے, اور اس کا صرف ایک راستہ ہے, وہی آپ کا جو سوشل میڈیا ہے. یہ ایک ایسا ٹیلنٹ ہے جس سے ہومیوپیتھ بھی پروموٹ ہو رہا ہے, ہومیوپیتھک بھی پروموٹ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو لوگ رجحان ہے نا کہ وہ میٹھی میٹھی گولیاں میں دی جائے گی, تو وہ بھی چیز تقریباً جو نا آپ نے اس کو بھی ختم کر کے جدت لے گیا ہے. اور جس کی وجہ سے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہومیوپیتھی اب ختم ہونے کی طرف ہے. لیکن یہ جو ٹیلنٹ ہے جو آپ پورے پاکستان میں ہر جگہ لیکچرز دے رہے ہیں, جا رہے ہیں, تو اس سے یہ اندازہ ہو کہ ہومیوپیتھی ختم نہیں ہو رہی ہے, ہومیوپیتھی گرو اپ ہو رہی ہے. اس کے بارے میں کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ بالکل, یہ آپ کی بات خالد صاحب بالکل صحیح ہے, اور ہومیوپیتھک تو گرو ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ کچھ سالوں میں مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ گرو ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ آنے والے اسٹوڈنٹس جو پریکٹس کر رہے ہیں ان کے لیے, اور جو ہمارے سینئر جو ڈاکٹر ہیں ان کو بھی کچھ پیغام دینا پسند کریں گے, تاکہ ہماری ہومیوپیتھک میں ان کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے لیکن اب ان کو بھی کچھ چاہیے ہوگا کہ اپنے آپ کو کیسے گرو اپ کریں. تو کچھ پیغام دینے سے عوام آپ کو سر دیکھیں, عوام کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام میرا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے, اور آج کل اس دنیا کے اندر یہ ایک اسمارٹ دور ہے نا, ہر جو ہے وہ صدی کا حساب ہوتا ہے. پچھلی صدی جو تھی وہ ہارڈ ورکر کی تھی,
کہ جو ہارڈ ورکر تھا اس کے پاس آتے تھے لوگ, لیکن یہ صدی جو ہے نا یہ اسمارٹ لوگوں کی صدی ہے. بالکل. اور اچھا ڈاکٹر اس وقت وہ ہے کہ جس کا نام گوگل پہ آتا ہے, جس کے ریویوز اچھے ہیں. آپ کوئی سوٹ بھی خریدتے تو ہم پہلے ریویوز دیکھتے ہیں نا, تو آپ اپنے آپ کو میپ پہ ڈالیں, یہ ساری چیزیں ڈالیں, یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے, کوئی ایک پائی آپ کا خرچہ اس میں نہیں ہوتا, اور اپنے آپ کو اس پہ لائیں. اگر نہیں آتا تو اس کو سیکھیں, سمجھیں. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب آپ نے کلینک اوپن کیا تھا تو پہلے دن تو پیشنٹ آنا شروع نہیں ہو گئے تھے. آپ جب یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالتے ہیں تو پہلے دن پیشنٹ نہیں آتا. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. کنسسٹنسی کے ساتھ آپ اس کو کام کریں گے تو آپ اس کے فیڈ بیک اور نتائج دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ تھے ہمارے ڈاکٹر سہول صاحب, جنہوں نے واقعی بہت شارٹ ٹائم میں بہت اپنے آپ کو منوایا, اور ظاہر ہے باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جب آپ جدت میں آئیں گے تو آبویسلی آپ جو ہے بہت جلدی گرو اپ کریں گے. ہمارے سینئرز بھی ہیں, جونیئرز بھی ہیں جو ابھی اسٹڈی میں ہیں, تو اس چیز کو فالو کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ وائس آف ہیلتھ کا پیغام ہے, صحت کی بات نالج کے ساتھ. پاکستان زندہ باد, وائس آف ہیلتھ زندہ باد. شکریہ.